باب نمبر 15 باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز إذا لم تكن سفيهة، فإذا كانت سفيهة لم يجز. عورت کا خامد کے سوا کسی کو ہبہ کرنا اور اس کا غلام آزاد کرنا جب اس کا خامد بھی ہو جائز ہے، جب وہ عورت بے سمجھ نہ ہو اور جب وہ بے سمجھ ہو تو جائز نہیں. قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اور بے سمجھوں کو اپنے مال نہ دو. سورہ نساء آیت نمبر 5. حدیث نمبر 2590. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عباد بن عبد الله عن أسماء رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، ما لي مال إلا ما أدخل علي الزبير فأتصدق؟ قال: تصدقي ولا توعي فيوعى عليك. اسماء رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، میرے پاس اس کے سوا کوئی مال نہیں جو زبیر میرے پاس لے کر آئیں، تو کیا میں صدقہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کر اور جوڑ کر نہ رکھ ورنہ تم سے روک لیا جائے گا. فائدہ، اس حدیث کی شرح حدیث نمبر 1433 میں گزر چکی ہے. حدیث نمبر 2591. حدثنا عبيد الله بن سعيد حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك ولا توعي فيوعي الله عليك. اسماء رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرچ کر اور گن گن کر نہ رکھ ورنہ اللہ بھی تمہیں گن گن کر دے گا، اور جوڑ کر نہ رکھ ورنہ اللہ بھی تجھ سے روک لے گا. فائدہ، اس کی شرح حدیث نمبر 1433 میں گزر چکی ہے. بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ عورت سمجھدار بھی ہو تو خامد کی اجازت کے بغیر اسے خرچ کرنا جائز نہیں، کیونکہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يجوز لامرأة عطیۃ الا باذن زوجها، کسی عورت کے لیے کوئی عطیہ اس کے خامد کی اجازت کے بغیر جائز نہیں. ابو داود حدیث نمبر 3547، نسائی حدیث نمبر 2540، 3757. مگر امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب اور اس میں مذکور احادیث سے ثابت کیا ہے کہ عورت اگر سمجھدار ہے تو وہ خامد کی اجازت کے بغیر عطیہ دے سکتی ہے، اپنے غلام کو بھی آزاد کر سکتی ہے، بلکہ سمجھدار عورت خامد کے مال میں بھی تصرف کا حق رکھتی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء رضی اللہ عنہا کو زبیر رضی اللہ عنہ کے مال میں سے صدقہ کرنے کا حکم دیا. عید کے خطبہ میں جن عورتوں نے زیور دیے انہوں نے بھی خامدوں سے اجازت نہیں لی. رہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی حدیث تو ابن بطال نے کہا کہ جواز کی احادیث اس سے زیادہ صحیح ہیں، مگر متعارض احادیث قابل حجت ہوں تو ترجیح کے بجائے تطبیق دی جاتی ہے. وہ یہ ہے کہ اجازت لے لیں تو بہتر ہے، ضروری نہیں. حدیث نمبر 2592. حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن يزيد عن بكير عن كريب مولى بن عباس أن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أخبرته أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ قال: أو فعلت؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. وقال بكر بن مضر عن عمرو عن بكير عن كريب أن ميمونة أعتقت. قریب سے روایت ہے کہ یعنی ام المؤمنین میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا نے اسے بتایا کہ انہوں نے ایک لونڈی آزاد کر دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہیں لی. جب ان کی باری کا دن آیا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آتے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، کیا آپ کو معلوم ہے کہ میں نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا تم نے آزاد کر دیا ہے؟ کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا سنو، اگر تم اسے اپنے ماموں کو دے دیتی تو تمہیں زیادہ اجر ہوتا. اور بکر بن مضر نے عمر سے، انہوں نے بکیر سے، انہوں نے قریب سے بیان کیا کہ میمونہ رضی اللہ عنہا نے ایک لونڈی آزاد کر دی. فائدہ، اس حدیث سے وہ مسئلہ ثابت ہو گیا جو باب میں مذکور ہے، کیونکہ ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ عنہا نے اپنی لونڈی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر آزاد کر دیا. پھر جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی تو آپ نے کسی ناراضی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ انہیں اس کو آزاد کرنے سے بہتر کام سے آگاہ فرمایا. حدیث نمبر 2593. حدثنا حبان بن موسى أخبرنا عبد الله
أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر کا ارادہ کرتے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرعہ ڈالتے، پھر ان میں سے جس کا نام نکلتا اسے اپنے ساتھ لے کر روانہ ہو جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ہر بیوی کے لیے اس کا دن اور اس کی رات تقسیم کرتے تھے، سوائے اس کے کہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا نے اپنی باری کا دن اور اس کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا کو ہبہ کر دی تھی، اس کے ساتھ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی چاہتی تھیں۔ فوائد: نمبر 1، اس حدیث کا ابتدائی حصہ حدیث افک میں سے ہے، اس کی تفصیلی شرح تفسیر سورہ نور حدیث نمبر 4750 میں آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ باب سے اس کا تعلق واضح ہے کہ ام المؤمنین سودا رضی اللہ عنہا نے اپنی باری کا دن اور اس کی رات عائشہ رضی اللہ عنہا کو ہبہ کر دی، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس 2 دن ٹھہرتے تھے۔ سودا رضی اللہ عنہا نے یہ ہبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر عائشہ رضی اللہ عنہا کو نہیں کیا، بلکہ بغیر اجازت خود ہی کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سمجھدار عورت خاوند کی اجازت کے بغیر بھی کسی کو ہبہ کر سکتی ہے۔ نمبر 2، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حصوں کی تقسیم میں قرعہ بھی ایک مسنون طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ساتھ لے جانے کے لیے بیویوں کے درمیان قرعہ ڈالتے تھے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کے متولی حضرات کے درمیان مریم علیہ السلام کی کفالت کی ذمہ داری کے لیے قرعہ ڈالنے کا ذکر فرمایا ہے۔ یونس علیہ السلام کے قرعہ اندازی میں حصہ لینے کا ذکر سورہ صافات آیت نمبر 141 میں آیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک مستقل باب القرعۃ فی المشکلات قائم کر کے ان دونوں آیات کا حوالہ دیا ہے اور ان کے ساتھ احادیث بھی ذکر کی ہیں۔ اس کے باوجود بعض لوگوں نے قرعہ کا انکار کیا ہے اور اسے ناجائز کہہ دیا ہے۔ اب اتنی آیات و احادیث کے بعد بھی اگر کوئی نہ مانے تو پھر وہ کیسے مانے گا؟ اس پر مزید بات باب القرعۃ فی المشکلات میں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔